ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ ہے وارثین انبیاء، جس میں ہم انبیاء اکرام کے وارثین یعنی علماء اکرام کے متعلق جانتے ہیں، آپ کی سیرت کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ایک عظیم ہستی، جی ہاں ایک عظیم محدث کے متعلق جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور آخر تک نیت کر لیجئے، مکمل توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھتے رہیں گے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ کس کے متعلق سنیں گے۔ آج ہم اس عظیم محدث کے متعلق سنیں گے کہ جن کی حدیث میں بہت بڑی خدمت ہے، جی ہاں، جن کو امام بخاری اور امام مسلم کے بعد تیسرا درجہ دیا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے، اس کتاب کو صحائح ستہ جو حدیث کی مشہور 6 کتابیں ہیں، ان کتابوں میں آپ کی کتاب کو تیسرا درجہ دیا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق جانیں گے۔ امام ابو داؤد کا اصل نام کیا ہے، آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ نے علم دین کس طرح حاصل کیا۔ نیت کر لیجئے کہ آپ نے جو علم دین حاصل کیا اس سے ہم جذبہ حاصل کر کے ہم بھی علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سلیمان، کنیت ابو داؤد، اور والد کا نام اشعث رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: ابو داؤد سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عمران السجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سجستانی سے معلوم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجستان کے رہنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سجستان میں ہوئی۔ کس سن ہجری میں ہوئی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سن 202 ہجری میں ہوئی۔ اچھا، آپ کا جو یہ جائے ولادت ہے، آپ کی ولادت جس مقام پر ہوئی، جس ملک میں ہوئی، یہ کہاں پڑتا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ سندھ اور ہرات کے درمیان ہندوستان کے پڑوس میں قندھار سے متصل واقع ہے۔ آپ نے جس زمانے میں ہوش سنبھالا اس وقت علم حدیث کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ آپ نے بلاد اسلامیہ کا عموماً دورہ کیا، بالخصوص مصر، حجاز، عراق، خراسان کا سفر اختیار کیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہاں رک کر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم اپنے بزرگان دین کی تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے صرف یہ نہیں کہ اپنے قریبی مدرسے میں جا کر علم حاصل کیا ہو، بلکہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ملک سفر کیا۔ ایک ملک سے پھر دوسرے ملک، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے ملک گئے اور علم حاصل کرنے کی اپنی پیاس بجھائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق جیسا ہم نے جانا کہ آپ مصر گئے، شام گئے، حجاز گئے، عراق اور خراسان کے سفر کو آپ نے اختیار فرمایا۔ اس دور کے مشہور یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے مشہور اساتذہ اکرام سے آپ نے علم حاصل کیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے متعدد مرتبہ بغداد کا سفر اختیار فرمایا، پھر آخر میں آپ نے بغداد ہی کو اپنا وطن بنا لیا۔ اچھا، بغداد کو وطن کیوں بنایا؟ کیونکہ اس دور میں بغداد یہ علم کا خزانہ سمجھا جاتا تھا۔ جی ہاں، اچھا، آپ نے بغداد کو اپنا وطن بنا لیا، لیکن 271 ہجری میں بعض وجوہات کے سبب آپ نے بغداد کو خیر آباد کہا اور بصرہ میں مقیم ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ اکرام کون ہیں جن سے آپ نے علم حاصل کیا؟ میں متعدد اساتذہ اکرام کا نام عرض کرتا ہوں۔
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ ابن حجر عسقلانی سے علم حاصل کیا۔ اسی طرح ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ 300 اساتذہ اکرام، کم و بیش 300 اساتذہ اکرام سے علم دین حاصل کیا۔ آئیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ اکرام کے متعلق جانتے ہیں جن سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن سے علم دین حاصل کیا، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 300 سے بھی زیادہ ہے۔ متعدد نام میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام احمد بن حنبل سے علم دین حاصل کیا۔ جی ہاں، جو ائمہ اربعہ میں ایک مشہور امام ہیں جن کے لاکھوں اور کروڑوں متبعین ہیں جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم دین حاصل کیا۔ یہ وہ نام ہیں جو علم حدیث سے شغف رکھتے ہیں، ان کو ان کے حوالے سے ضرور معلوم ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن کو پڑھایا ان کی تعداد بے شمار ہے، یعنی جنہوں نے آپ سے علم دین حاصل کیا ان کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ FGN چینل کے میرے پیارے ناظرین، ہم نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ اکرام کے متعلق جانا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن کو پڑھایا ان کے متعلق یہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد متعین کرنا یہ دشوار ہے۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم و فضل کیا تھا، یعنی آپ کی فضیلت دیگر علماء کی نظر میں کیا تھی؟ حافظ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ابراہیم حربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام ابو داؤد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حدیث ایسے نرم کر دیا تھا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا۔ اللہ اللہ، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ آپ جب ہاتھ میں لوہے کو پکڑتے تو لوہے کو جو شکل دینا چاہتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ شکل اس کو دے دیا کرتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گزارا ہوا کرتا تھا علماء فرماتے کہ اپنے ہاتھ سے آپ زرہ بنایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جس طرح آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حدیث کو لوہے کی طرح نرم فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا نام داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ کے نام سے چونکہ آپ کو نسبت ہے، ابو داؤد سے آپ مشہور ہے اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا نام داؤد، تو آپ کے نام سے ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ نسبت حاصل ہوئی کہ آپ کے لیے علم حدیث یہ نرم بنا دیا گیا کہ آپ اس میں اتنے ماہر ہو گئے۔ مزید محمد بن لیث کہتے ہیں امام ابو داؤد دنیا میں علم حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ ان کی برکت ہے ہمیں عطا فرمائے۔ مزید موسیٰ بن ہارون نے کہا میں نے ان سے افضل کسی کو نہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ مزید امام حاکم بہت بڑے محدث ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ علم حدیث میں آپ کی امامت مسلم چیز ہے، یعنی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو امامت ہے، جو آپ کی فضیلت ہے، یہ مسلم ہے، سبھی لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ آئیے اب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حفظ حدیث کے متعلق جانتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ کیسا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ حفظ حدیث اور اتقان و روایت کے ساتھ آپ زہد و عبادت میں بھی یکتائے زمانہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حدیث کی خدمت کے متعلق، علم کے متعلق اور آپ کی فضیلت کے متعلق تو ہم نے سنا، آئیے اب سنتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زہد و تقوی کیسا تھا۔ علماء اکرام کتابوں میں فرماتے ہیں کہ حفظ حدیث اور اتقان و درایت کے ساتھ آپ زہد و عبادت میں بھی یکتائے زمانہ تھے اور یقین و توکل میں مثالی کردار ادا فرماتے تھے، اسی لیے آپ کی مجلس میں ہر طرح کے لوگ حاضری دیتے، طلباء، علماء، شاہان وقت یعنی وقت کے بادشاہ اور عمراء، محدثین، صوفیاء، اولیاء، سب نے آپ کی بارگاہ میں نیاز مندانہ حاضری دی۔ کس لیے دیتے؟ کہ آپ کی برکتیں حاصل کر سکے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب تصنیف فرمائی کہ جس کتاب کے سبب آپ کو شہرت ملی، جی ہاں، آج اگر ہم آپ کو جانتے تو سنن ابو داؤد شریف کی وجہ سے جانتے ہیں۔ یہ سنن ابو داؤد شریف جو آپ کی مشہور زمانہ کتاب ہے، جو صحاح ستہ میں سے ایک ہے، آئیں اس میں جانتے ہیں اس میں کتنی احادیث ہیں۔
ٹوٹل احادیث جو اس میں بیان کی جاتی ہیں اس کی مکمل تعداد 4800 ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے ناظرین، یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو تعداد ہے 4800 کی، یہ سب کی سب فقہ سے تعلق رکھنے والی تعداد ہے کہ جن سے کوئی نہ کوئی فقہی مسئلہ نکلتا ہے۔ اے میرے پیارے ناظرین، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سنن ابو داؤد، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جو ہے اس میں 4800 یعنی 4800 احادیث اس میں وارد ہیں۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کب ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 16 شوال 275 ہجری میں ہوا۔ جس دن آپ نے وصال فرمایا وہ جمعہ کا دن تھا، اور آپ نے بصرہ میں وصال فرمایا۔ امام سفیان ثوری کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس کے متعلق میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کی پوری زندگی طلب حدیث اور مختلف بلاد کے سفر میں گزری، لیکن اس کے باوجود آپ نے تقریباً 20 کتابیں لکھی۔ جی ہاں، ان سب میں سنن ابی داؤد کو غیر معمولی یعنی بہت بڑی شہرت حاصل ہے۔ آپ کے نام کو قیامت تک یاد رکھنے کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ تمام طبقات فقہا میں مسلکی اختلاف کے باوجود یہ کتاب مقبول رہی ہے، یعنی اس کتاب کو حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں یا حنبلی ہو، طبقات فقہا میں اس کتاب کو مقبولیت عامہ حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ حسن بن محمد بن ابراہیم یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ حضور فرما رہے تھے جو شخص سنن کا علم حاصل کرنا چاہے وہ سنن ابو داؤد کا علم حاصل کر لے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے کیا ظاہر ہوا؟ یہ ظاہر ہوا کہ یہ کتاب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں بھی مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ مزید امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں صرف یہی ایک کتاب مجتہد کے لیے کافی ہے۔ آپ نے یہ کتاب اپنے شیخ امام احمد بن حنبل کی حیات ہی میں لکھی اور مکمل کر کے پیش کی، تو انہوں نے اس کو بہت پسند کیا اور دعائیں دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے یہ جوانی کی عمر میں تصنیف فرما دی، جوانی کی عمر میں ہی تصنیف فرما کر فارغ ہو گئے۔ اے میرے پیارے ناظرین، ہم نے امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق جانا اور سنا۔ ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں جی توڑ کوشش کرنی چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اے میرے پیارے ناظرین، FGN چینل کے ساتھ بنے رہیں اور اسی طرح علماء اکرام سے مربوط رہیں۔ جی ہاں، اگر ہم علماء سے مربوط رہیں گے، کانٹیکٹ میں رہیں گے، ان کو سنتے رہیں گے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ہم ان سے دور ہونے کی کوشش کریں گے، ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، چونکہ جنت کا راستہ دکھانے والے، جہنم سے بچانے والے، علم حاصل کرانے والے یہ علماء اکرام ہوتے ہیں۔ ہماری ہر طرح کی مصیبت اور آزمائش سے بچنے کا فارمولہ عطا کرنے والے بھی علماء اکرام ہوتے ہیں۔ اے میرے پیارے ناظرین، کہ جو گزشتہ سلسلے ہوئے اس ٹاپک پر وہ بھی آپ دیکھیں گے، اور آئندہ جو سلسلے ہیں وارثین انبیاء کے ان کو بھی آپ دیکھیں گے اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء، ہمارے علماء۔